قرآن کے حوالے سے بالکل ثابت کیا میں نے وہ مسئلہ یہ مسئلہ عرض کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ وہ یہ کہ ایک تعداد ہے کہ اذان پر روزہ بند کرتی ہے، سحری اذان ہوتی ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہ روزہ بند ہوا۔ اچھا، اس سے بھی لوگ پائے سنے ہیں، دیکھنا تو تجربہ تو یاد نہیں مجھے، کہ وہ یوں بولتے ہیں کہ ابھی یہاں کی اذان کی آواز نہیں آئی، چلو یار پانی پی لیتے ہیں۔ اچھا، تو ابھی تو وہاں کی اذان بھی نہیں ہوئی تو ابھی تھوڑا کھا لیتے ہیں۔ اچھا، جب تک اذان ہوئی ہے تبھی اذان ختم نہیں ہوئے، کھاتے پیتے رہو، یوں سمجھتے بیچارے، تو کیا علم نہیں ہوتا ان کو۔ اور اس طرح اذان جو ہے یہ روزے سے اس کا تعلق نہیں ہے، یہ ذہن بنا لے، نہ افطار سے اذان کا تعلق ہے، نہ سحری یعنی روزہ بند کرنے سے اذان کا تعلق ہے۔ اذان تو نماز کے لیے، پورے شہر دنیا میں ایسے ہے کہ جہاں ایک بھی مسجد نہیں ہے، وہاں کیا کریں گے؟ اذان کہاں سے سنیں گے؟ خود ہی اذان دیں گے تو تھوڑی دیر سے دیں گے کہ چلو بھائی کھا پی لو، اب میں اذان دیتا ہوں مت کھانا، یہ تھوڑی کر سکتے ہیں۔ ٹائم ہوتا صبح صادق جس کو بولتے ہیں، یہ صبح صادق ہو گئی، اذان ہو یا نہ ہو، روزے کا ٹائم ختم ہو گیا۔ اور اذان ہونی یہ اسی صورت میں ہے کہ جب وقت ختم ہو جائے تب اذان ہوگی نماز فجر کے لیے۔ اگر وقت سے پہلے اذان کسی نے دے دی تو وہ اذان نہیں مانی جائے گی، ریپیٹ کرنی پڑے گی، دوبارہ دینی پڑے گی۔ یہ اس کا مسئلہ۔ لوگ کھاتے ہیں، بات سمجھتے ہوئے کیڑیاں جب تک نظر آئی ہے، ایک شخص کا تو مجھے پتا ہے اس کے بارے میں، کہ وہ مطلب کہتا تھا کہ جب تک چونٹیاں نظر نہیں آتی نا، اجالا پھیلے، اس وقت تک کھا پی سکتے ہیں سحری کا۔ ایک جگہ میں قافلے کے ساتھ تھا اپنے، تو کسی کے گھر ہم نے سحری کی تھی، وہ رمضان کے علاوہ تھی، تو ٹائم مطلب بالکل اینڈ پر تھا۔ میں تو اس بات کی ظاہر احتیاط ہے، مطلب پرانا ماحول ہے، تو وہ جو صاحب خانہ جو تھا بیچارہ لے بیٹا گیا تھا، جو والد تھا، اس نے کہا ابھی کھا لو، تھوڑا بہت وقت تو اللہ معاف کر دے گا۔ اس نے یہ بولا مجھے، خیر وہ بوڑھا آدمی تھا، وہ کیا سمجھا اس کو، یوں مطلب یہ نہیں بولنا بھی نہیں چاہیے۔ ٹائم نکل گیا، اسی رب نے تو یہ سارا نظام ہمیں دیا ہے، ٹائم نکل گیا، اب کھا پی نہیں سکتے۔ گھر میں اس کا درس جاری کریں، امی کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو جمع کر کے پڑھ کے سنائیں، جو بھی محارم ہیں، یہ سب کو مسائل پتہ چلے، ورنہ یقین مانے کہ ایسی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں روزوں میں کہ روزہ ہوتا ہی نہیں ہے، ایسی غلطیاں کرتے ہیں۔ تو ضرور درخواست ہے کہ فیضان رمضان خریدیں نہ خریدیں، پڑھنی ضرور ہے۔ فیضان رمضان بہت اہم کتاب ہے، ضرور اس کو نافذ کیجئے، اس کو مطلب اور پڑھیے گا، اور یا سنیے، بولتی کتاب بھی موجود ہے، آپ سن لیجئے اس کو، آڈیو گاڑی میں لگا دیجئے، سفر بھی کرتے رہیں اور سنتے بھی رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ